الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. میرے تمام ناظرین جو اس وقت مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام للبنات سے شرح مناجات شعبانیہ کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں. شرح مناجات شعبانیہ کا آج 7واں درس آپ کے خدمت میں پیش ہو رہا ہے، اور حد الامکان میری کوشش یہی ہے کہ عربی متن کے ساتھ کما حقہ اس مناجات شعبانیہ کو بیان کروں. امید ہے کہ پروردگار اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس مناجات شعبانیہ کو آپ کے سامنے کما حق بیان کر سکوں. مناجات شعبانیہ ایک سمندر ہے، سمندر جس کے اندر اگر انسان کوئی غوطہ لگانا چاہے، کوئی تہ تک جانا چاہے تو میرے خیال میں مشکل ہے. اس کے اندر مطالب و مفاہیم کا سمندر ہے. تو کوشش یہ ہے کہ میں ان کچھ مطالب کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں، کیونکہ اس ہستی کا یہ مناجات ہیں، یہ خطبہ ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ جس کے اندر ایک مطالب و مفاہیم کا سمندر ہے. تو انشاءاللہ جتنی کوشش کر رہا ہوں کہ متن کے ساتھ شرح کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان کر سکوں. آج 7واں درس ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ وَوَقِّرُوا لِكِبَارِكُمْ. فرماتے ہیں کہ تم اپنے فقراء اور مساکین پہ صدقہ کریں. یہاں پر وتصدقوا اگر اس کا لغوی معنی کریں تو پھر یہاں خرچ کے میں معنی میں بھی آ رہا ہے، یعنی تم اپنے مساکین فقراء جو ہیں ان پہ خرچ کر لیں. یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان کی ہے. مساکین پر فقراء پہ خرچ کرنے کی اہمیت کو بھی بیان کی ہے. تم جتنا ہو سکے کوشش کرے کہ ماہ رمضان المبارک میں مساکین کو یاد کریں، فقراء کو یاد کریں. تم کوشش یہ کریں کہ اپنی افطاری میں، اپنے سحری میں ان کو بھی یاد کیا کریں. افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا کو جب دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں افطاری کو سجائیں اور اپنے دسترخوان کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں ہی زیادہ سے زیادہ چیزیں استعمال ہو. لیکن شاید کم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو وقت افطار پر اپنے پڑوس کے غریبوں کا خیال رکھیں. شاید کم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو وقت افطار پر اپنے محلے کی مساکین کو یاد کریں. شاید کم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو وقت افطار پر اپنے مساجد، اپنے آس پاس کے جو ہمسائے کے یتیموں کا خیال کریں. واقعی خوش نصیب ہے وہ لوگ کو، خوش نصیب ہے وہ لوگ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اللہ تعالیٰ نے بھی بشارت دی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے اس دسترخوان پہ مساکین کو بلاتے ہیں، اور اللہ نے جنت کی بشارت دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف کرنے کو بشارت دی ہے، وعدہ کیا ہے.
اس لیے خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو مساکین کو اپنے دسترخوان پہ بلاتے ہیں، فقراء کو اپنے دسترخوان پہ بلاتے ہیں، یتیموں کو اپنے دسترخوان پہ بلاتے ہیں اور یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کا دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اتنا ثواب ہے، روایات میں ہے کہ اگر آپ یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کو دیکھتا ہے، اگر آپ اتنا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایسا گناہگار ہو کر انسان جب اگر مرتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے اور کوئی اعمال ہے ہی نہیں کہ جو اس کے گناہ کو اگر معاف کر سکے، سوائے اگر وہ یتیم کی کفالت کی ہے، یتیم کو دیکھ بھال کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف کر کے اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ ایک بصرہ کا ایک واقعہ ہے کہ گناہگار انسان، اتنا معروف بدکار انسان جب دنیا سے چلا گیا تو وہاں علاقے کے لوگوں نے اس پہ نماز جنازہ اور تدفین تجہیز میں شرکت نہیں کی۔ جنازہ تیار ہوا، جنازہ تیار ہونے کے بعد اس کی بیوی نے 4 مزدور کو بلا کر جہاں پر جنازہ کا اعلان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر پھر پہنچانے کے بعد کوئی بھی اس پہ جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوا، کیونکہ بدکاری اتنا معروف تھا اور بدکاری کی وجہ سے وہ انسان بدنام تھا اور اس پہ کوئی جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر اس کی بیوی نے اسی 4 مزدور سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اس علاقے میں میرے شوہر پہ اگر کوئی جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے تو میں کسی اور علاقے میں اس کو لے کے جاتی ہوں۔ وہ 4 مزدور اس کے جنازے کو اٹھایا اور کسی اور علاقے میں وہ لے کے گئیں۔ میں یہ واقعہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، کتابوں میں تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اگر آپ ایک مسکین کی اگر کفالت کریں تو اس کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ بہرحال وہ خاتون کسی اور علاقے میں لے کے جا رہی تھی تو ایک عابد، ایک عالم دین، اور لوگ اس کی عزت کرتے تھے اور لوگ اس کا احترام کرتے تھے، دروازے پہ کھڑے ہیں اور لوگ حیران ہوئے کہ یہ عالم دین اس جنازے کا انتظار کر رہے ہیں۔ باہر وہ جنازہ پہنچے تو اس خاتون نے فریاد کی ہے کہ کیا ہے کوئی اس علاقے میں میرے اس شوہر پہ کوئی جنازہ پڑھنے والا۔ تو اس وقت اس عالم دین نے اس جو لوگ اس کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، اس نے کہا کہ میں تمہارے شوہر پہ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ عالم دین اس بدکار پہ اور اس فاحش انسان کے جنازے پہ کیا ہے، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہے۔ جب عالم دین اس پہ جنازہ پڑھانے شروع کی تو لوگ درجوگ کے ساتھ آ کر جنازے میں شرکت کرنے کے بعد اس کو وہاں پر دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد لوگوں نے اس عالم دین سے پوچھا کہ اے عالم دین، ہمارے علاقے کے عالم، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنا بدکار انسان تھا، اتنا فاحش انسان تھا، اتنا گناہگار انسان تھا، ساری زندگی شراب نوشی میں اور بدکاری میں اس نے زندگی گزاری ہے، اور آخرکار آپ نے اس پہ جنازہ بھی پڑھایا ہے اور اس کے لیے آپ نے دعا بھی کی ہے، مغفرت کی بھی دعا کی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس وقت اس عالم دین نے تمام لوگوں کے سامنے کہا کہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں ایک آواز آئی، اللہ اکبر، ایک آواز آئی، وہ آواز میں یہ ایک شخصیت، ایک نورانیت شخصیت کی طرف سے کوئی آواز آئی، کہہ رہا تھا ایک میرا عزیز بندے کا جنازہ آئے گا، تم نے ضرور اس پہ نماز جنازہ پڑھانا ہے۔ تو لہٰذا میں پوچھتا ہوں اس کی بیوی سے کہ کیا ماجرا ہے کہ تمہارے شوہر کا کوئی نہ کوئی ایسا کوئی عمل اچھا ہے؟ اس کی بیوی سے پوچھا بتاؤ کیا تمہارے شوہر کی زندگی میں کوئی ایسا اچھا کوئی عمل ہو؟ اس کی بیوی نے کہا نہیں، صبح سے لے کر شام تک بدکاری اور شراب نوشی میں یہ مشغول ہوتا تھا۔ اس عالم دین نے کہا پھر بھی شاید کوئی اچھا کام اس کی زندگی میں ہو۔
اس کی بیوی نے کہا ہاں ایک یہ کام میں بہت اچھا کرتا تھا کہ کوئی نہ کوئی محلے کی پڑوسی کی علاقے کی یتیم بچوں کو گھر میں بلا کر یہ کھانا کھلاتا تھا جب یہ فاقہ ہو جاتے، شراب نوشی سے فاقہ ہوتے تھے، اس وقت یہ خود نہاتے تھے، نہانے کے بعد کپڑے تبدیل کرنے کے بعد راشن یتیموں کو یہ تقسیم کیا کرتا تھا۔ اس وقت اس عالم دین نے کہا یہی سبب بنا ہے کہ اس انسان کا، چونکہ وہ ایک یتیم غریبوں کی اور یتیموں کی کفالت کرتے تھے، اس بیس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف کر کے اس پہ کیا ہے واجب جنت قرار دیا ہے۔ عزیزو، اس ماہ رمضان المبارک میں یتیموں کی کفالت کرنا، دیکھ بھال، خدا را اس فرصت کو ہاتھوں سے جانا نہ دے دیں۔ ہم اور بھی ایسا مہینہ ہے، ایسا دن ہے، کھانے ہم بہترین کھائیں گے اور بہترین کیا دسترخوان ہم بچھائیں گے، لیکن اس ماہ رمضان المبارک اس عظیم فرصت کو ہاتھ سے جانا نہ دے دے، اس عظیم نعمت کو اپنے ہاتھ سے جانا نہ دے دے۔ اگر کوئی محلے میں پڑوسی میں اگر کوئی یتیم ہے، اگر مسکین ہے، اگر کوئی فقیر ہے تو اپنے دسترخوان پہ بلائیں، ان تک کھانا پہنچا دیں۔ دیکھیں کہ آپ کے سامنے میں نے واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی غریب، اگر کوئی مسکین، کوئی حیوان جو کہ ہمارے نظروں میں بدتر ہیں، اگر اس کا اگر خیال کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کتنا مقام ہے۔ عزیزو، بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں کہ جو ہمارے نظروں میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا عظیم مرتبہ ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ روایات میں ہے کہ یہ بھی 15 تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جس میں قحط کی وجہ سے لوگ بھوک کی وجہ سے لاچار تھے، ہر طرف واویلا تھا کہ قحط کی وجہ سے۔ ایک طالب علم کہ وہ مدرسے کی طرف جا رہے تھے تو دیکھا ایک کتا ہے، بھوک کی وجہ سے اور اس کی زندگی جانے کے لیے تیار، اور اتنی سخت وہ بھوک کی وجہ سے بار بار وہ کتا اس طالب علم کی طرف دیکھتا تھا، شاید ہی کوئی مجھے کھلائے۔ جب اس طالب علم اس کتے کے قریب جب جا کر دیکھا تو بھوک کی وجہ سے مکمل وہ اٹھ نہیں پا رہا۔ دیکھا تو طالب علم نے اپنے گھر میں کوئی چیز نہیں کھلانے کا۔ روایات میں ہے کہ اس نے اپنی ایک کتاب بیچ کر اس کے پیسوں سے کچھ روٹیاں خرید کر اس کتے کو کھلایا، اور 2-3 دن کے بعد وہ کتا اتنا قابل ہوا کہ وہ اٹھ کر کیا ہے چل سکا۔ اور روایات میں ہے اس بندے نے، اس طالب علم نے خواب میں دیکھا ایک شخصیت آ کر اور ایک آواز آئی، یہ آواز میں یہ جملہ تھا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اللہ اکبر، ہم نے اپنے طرف سے تجھے علم عطا کیا ہے، اب کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کتاب چھوڑو، بغیر کتاب کے تیرے پاس علم آیا۔ عزیزو، ایک حیوان، وہ حیوان جس کی کوئی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہے، لیکن اس حیوان کی اتنی اس کی بھوک کو ختم کیا، اور اس کو دیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اتنا علم عطا کیا، اتنی اس کو عزت بخشی۔ تو کیا ہمارے ہاں کتنے غریب انسان ہیں، لاچار انسان ہیں، اور بے بس انسان ہیں، یتیم انسان ہیں، بیوائیں ہیں ہمارے پاس۔ غنیمت سمجھے میرے لوگوں، میرے سامعین، ہمیں غنیمت سمجھے۔ اگر اللہ نے ہمیں عطا کی ہے تو اس عطا کے اندر ان غریبوں کا بھی حق ہے، اس عطا کے اندر مسکینوں کا بھی حق ہے، اس عطا میں یتیموں کا بھی حق ہے، اس عطا میں بیواؤں کا بھی حق ہے۔ کل حساب کتاب ہوگا، کل ہم نے 1-2 کپڑوں میں ہم نے جانا ہے، اس قبر میں ہم نے اس جب جاتے وقت اس 2 کپڑوں میں کیا کوئی جیب بھی نہیں ہے، کوئی جیب بھی نہیں ہے، ہم فقط 2 کپڑوں میں جانا ہے۔ لیکن
اگر لے کے جانا ہے تو وہ اعمال لے کے جانا ہے، لے کے اگر جانا ہے تو وہ اعمال جو دنیا میں ہم کر کے ہیں وہ لے کے جانا ہے۔ دولت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی ثروت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی اولاد کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی یہاں بینک بیلنس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی کوٹھی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کی جائیداد کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کی کوئی پراپرٹی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر فائدہ پہنچنا ہے تو آپ کا اعمال آپ کے لیے کل فائدہ من ہوگا۔ لہذا دعا کرتے کہ پروردگار ہمیں اس ماہ رمضان المبارک میں سب سے زیادہ غریبوں، مساکین، فقراء، یتیموں، بیواؤں کی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کی تعجیل فرما۔ پروردگار مدرسہ تعلیم القرآن والاحکام کے تمام مسئولین جو اس وقت کام کر رہے ہیں، لوگ تعاون کر رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔